آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزراء سینئر رہنما پر مشتمل اعلیٰ سطحی مذاکراتی کمیٹی کی مظفر آباد آمد۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سننے اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کا آغاز۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا تمام جائز مطالبات پر غور ہوگا اور عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کوشش ہوگی کشمیر کے عوام کے جائز مطالبات فوراً پورے کیے جائیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہم بیٹھ کر جائز مطالبات پر بات کرنا چاہتے ہیں، پورا یقین ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تمام غلط فہمیوں کو سلجھا لیں گے۔ غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والا گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل کا دھاوا۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت متعدد افراد اسرائیلی فورسز کی زیر حراست۔ فلوٹیلا کشتیوں کی لائیو فیڈز بند ہونے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ تحویل میں لیے گئے کارکنان کو یورپ منتقل کرنے کا اعلان۔ لگ بھگ 40 کشتیوں کو اشدود بندرگاہ منتقل کر دیا گیا۔ فلوٹیلا غزہ کا محاصرہ توڑ کر وہاں خوراک اور ادویات پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 40 سے زائد سول کشتیوں پر تقریباً 500 پارلیمنٹیرینز، وکلاء اور کارکنان موجود ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کی ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ جاری۔ اسرائیلی حملے اور کارکنوں کو حراست میں لینے کے بعد گلوبل فلوٹیلا نے فلسطین کے حامیوں کو احتجاج کی کال دے دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا اسرائیل کے حملے شروع ہو چکے ہیں، وقت آ گیا ہے اسرائیل کو رد عمل دیا جائے۔ گلوبل فلوٹیلا کی جانب سے احتجاج کی کال کے بعد یونان میں احتجاجی مظاہرے، اٹلی اور ترکیہ میں بھی اسرائیلی حملوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں لفظی گولہ باری بند کرانے کی اسپیکر ایاز صادق کی کوشش بھی کامیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معافی مانگنے سے صاف انکار۔ ایک بار پھر مخالفین کو نشانے پر لے لیا۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کو نشانہ بنانے والوں کو جواب دینا میرا کام ہے، معافی نہیں مانگوں گی۔ 9 مئی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بولی جو آپ کو جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ 9 مئی کو بچوں کو ملک پر حملہ کرنے کا کہا گیا لیکن خود کے بچے باہر بیٹھے ہیں، حملہ کرنے والوں کے بچے جیلوں میں رل گئے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خالی نشست پر الیکشن کا شیڈیول جاری۔ شبلی فراز کی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی سینٹ کی نشست پر 30 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے۔ سینٹ کی خالی نشست کے لیے 8 اور 9 اکتوبر کو کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے۔ 5 اگست 2025 کو الیکشن کمیشن نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب سمیت 9 ارکان اسمبلی سینیٹرز کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ ڈگری منسوخی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج طارق محمود نے سپریم کورٹ سے استدعا کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کا 25 ستمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست موقف، کہا انہیں فریق بننے اور وکیل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یک طرفہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اچھ شریف کے سیلابی علاقوں میں متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ موٹر وے 5 20ویں روز بند۔ زمینی راستے بند ہونے سے متاثرین پانی سے گزرتے ہوئے کشتی استعمال کرنے پر مجبور۔ چک کوہل کی 27 بستیاں 2000 سے زائد ایکڑ رقبے پر فصلیں مکمل طور پر تباہ۔ مکانات منہدم، متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور۔ جانوروں کا چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات۔ متاثرین کا نقصانات کے سروے اور راستے بحال کرنے کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم کے تحفظات پر وفاقی حکومت نے کراچی ترقیاتی پیکج پر جلد عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ ایم کیو ایم کے وفد کی وفاقی وزیر احسن اقبال سے ملاقات۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں میں تاخیر پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور ایم کیو ایم کے وفد نے اعتراض کیا کراچی کے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا وفد وزیر اعظم سے وطن واپسی پر ملاقات کرے گا۔ حکومت اتحاد کے حوالے سے اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے گورنر پنجاب کی ملاقات۔ سیاسی، سماجی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق ملاقات میں حالیہ پنجاب میں آنے والے سیلاب پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے سیلاب متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب نے سندھ حکومت کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں صوبوں کے درمیان عوامی فلاح کے لیے تعاون ناگزیر ہے۔
کابینہ میں رد و بدل پی ٹی آئی کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا۔ کابینہ میں رد و بدل ایک مثبت اور جمہوری عمل ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی کے حکومت بیرسٹر ڈاکٹر سیف کی وضاحت۔ کہا سیاسی رنگ دے کر مخالفت کرنے والے دراصل بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مخالف ہیں۔ ملاقات میں بانی نے وزیر اعلیٰ علی یمین کو حکومتی کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ پر مکمل اعتماد کا اظہار اور کابینہ میں رد و بدل کا اختیار دیا تھا۔ باکسنگ کے فروغ میں سندھ پولیس کا تاریخی اقدام، پہلی باکسنگ اکیڈمی کا سنگ بنیاد۔ تقریب پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن ساؤتھ کراچی میں منعقد ہوئی۔ آئی جی سندھ غلام نبی ویمن کی خصوصی شرکت، باکسر شہیر آفریدی اور سمیر بھی تقریب میں موجود۔ آئی جی سندھ نے کہا اکیڈمی نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان بھر میں باکسنگ کے فروغ کا سنگ میل ثابت ہوگی۔ تقریب کے اختتام پر مختلف باکسرز میں کٹس اور اسناد تقسیم کی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کے نئے ریکارڈ بن گئے۔ 100 انڈیکس میں 2848 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,68,489 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ دوسری جانب فی تولہ سونا 2500 روپے سستا 4,07,778 روپے کا ہو گیا۔ رواں مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 32.92% اضافے سے 9 ارب 36 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ درآمدات بڑھ گئیں۔ وفاقی ادارہ شماریات نے تجارتی اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ستمبر میں سالانہ بنیادوں پر خسارے میں 45.83% کا اضافہ ہوا۔ جولائی تا ستمبر میں درآمد 13.49% بڑھ گئیں، جس کا حجم 16 ارب 97 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کو دنیا سے رخصت ہوئے 4 سال گزر گئے۔ عمر شریف نے ٹی وی اسٹیج پر اداکاری ہی نہیں بلکہ فلم ڈائریکشن، کمپوزر، شاعری، مصنف، پروڈیوسر، یہ تمام صلاحیتیں ان کی شخصیت کی پہچان بنی۔ کنگ آف کامیڈی کو 4 نگار اور 2 نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بھارت کے مشہور مزاحیہ اداکار جان لیور اور راجو شریواستو نے عمر شریف کی مزاحیہ اداکاری سے متاثر ہو کر انہیں دی گاڈ آف ایشین کامیڈی کا لقب دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ امن منصوبے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ رکی۔ صہیونی فوج نے فلسطینیوں کا غزہ شہر سے صفایا کر دیا۔ مسلسل بمباری سے درجنوں شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں اب تک اسرائیلی حملوں میں 34 فلسطینی شہید۔ حملوں میں رہائشی عمارتیں، اسکول، پناہ گاہیں تباہ ہو گئیں۔ صہیونی فوج نے غزہ چھوڑنے والوں کو بھی راستے میں نشانہ بنایا۔ خوراک کی تلاش میں 2 فلسطینی شہید، 44 زخمی ہو گئے۔ برطانوی شہر مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ پر حملہ، 2 افراد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے شہریوں کو گاڑی سے ٹکر ماری، پھر چاقو سے وار کیا۔ پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے واقعے پر کوبرا اجلاس طلب کر لیا۔ کہا مانچسٹر میں ہونے والے حملے پر شدید صدمے میں ہوں۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ چیمپئن بننے کے باوجود ٹرافی نہ ملنے پر شدید برہمی کا شکار۔ بھارت ایشین کرکٹ کونسل کے خلاف سازش کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق شری لنکن بورڈ BCCI کا حامی، جبکہ افغانستان کشمکش میں مبتلا ہے اور PCB کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی حمایت حاصل ہے۔ اور ICC ویمنز ورلڈ کپ کے تیسرے میچ میں بنگلہ دیش ویمنز نے پاکستان ویمنز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 130 رنز کا ہدف شری لنکن بلے بازوں نے 31 اوورز 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ نگار سلطانہ 23، شرمین اختر 10 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ پاکستان کی جانب سے فاطمہ ثنا، دیانہ بیگ، رامی شمیم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔